اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم نبین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 11 محرم کی صبح ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔ ابن سعد ملعون نے ایک فوج اسیری اہل بیت کے لیے بھیجا، جن کو دیکھ کر بچی اور عورتیں سہم کر ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئیں۔ شمر ملعون آگے بڑھا اور بیمار کربلا سید و سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کریاں، پیروں میں بیریاں اور گلے میں توق پہنا کر زنجیروں سے جکڑ دیا۔ اس کے بعد ظالم ملعون عورتوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ چادریں تو پہلے ہی چھن چکی تھی۔ غیوروں بیبیوں نے بالوں سے منہ کو چھپایا۔ اس کے بعد سب بیبیوں کو بے خجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ عابد بیمار کو ایک ناکے پر اس طرح سوار کیا گیا کہ جب بیمار سنبھل نہ سکے تو وہ دونوں پیر نیچے اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیے گئے۔ قافلہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ نیزوں پر شہداء کے سر بلند کر کے اس طرح لائے گئے کہ سب سے آگے سید الشہداء امام مظلوم کا سر تھا، نیزے پر تھا۔ سر نیزوں پر ہر بی بی کے سامنے اس کے عزیزوں کا تھا۔ ان اسیروں کا قافلہ فوج یزید کی حراست میں روانہ ہوا۔ جب کوفہ قریب آ گیا تو روک دیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے بازاروں کو سجایا گیا، درباروں کو آراستہ کیا گیا۔ یہی کوفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دارالخلافہ تھا۔ اب شہزادیاں قیدی ہو کر آ رہی ہیں۔ کوفے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے اور نئے نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے تھے۔ قافلہ شام قریب کے کوفے کے دروازے پر پہنچا، مگر چونکا اندھیرا ہونے والا تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ قافلے کو صبح تک یہیں رکھا جائے اور شہر کو سجا دیا جائے تاکہ سب تماشا دیکھیں۔ کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد ایک قلعہ دکھائی دیا۔ اس قلعے میں بی بی شیرین رہتی تھی۔ بی بی شیرین جناب شہر بانو کی کنیز تھی۔ جب امام حسین نے اس کو آزاد کیا تھا تو بی بی شیرین نے عرض کیا تھا، مولا میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ تو امام نے وعدہ کیا تھا، ہاں شیرین میں ضرور تمہارے گھر آؤں گا اور اہل حرم بھی ساتھ ہوں گے۔ بی بی شیرین بڑی بے چین سی تھی، اس انتظار میں تھی کہ مولا کب تشریف لاتے ہیں۔ بار بار شوہر سے ذکر کرتی تھی کہ میرے مولا صادق القول ہیں، ضرور تشریف لائیں گے، کہ رات کو بشارت ہوئی شیرین حسین آئے ہوئے ہیں، جلد استقبال کو جا۔ بی بی شیرین برقرار ہو کر اٹھ بیٹھی، شوہر کو خبر لانے کو روانہ کر دیا اور خود گھر کی صفائی اور خانوں کی تیاری شروع کر دی۔ فوج نے قلعہ شیرین کے قریب قیام کیا۔ شوہر نے حالات معلوم کر کے شیرین کو اطلاع کر دی۔ بی بی شیرین کو جب علم ہوا کہ مولا حسین شہید ہو گئے اور شہیدوں کے سر اہل حرم کو اسیر کر کے یزیدی فوج شام لے جا رہی ہے تو
روتی ہوئی بے تماشا دوڑی، سردار فوج کو خوش آمدید کر کے کچھ نذرانہ پیش کیا اور سر حسین کو حاصل کر لیا اور اسیروں کو ساتھ لے کر قلعے میں واپس آئی۔ بی بی شیرین سر حسین کو لیے ہوئی تھی اور جناب زینب کو پرسہ دے رہی تھی۔ اہل حرم میں ایک کوہرام بپا ہے، زخم تازہ ہو گئے تھے۔ بی بی شیرین بار بار سر حسین سے مخاطب ہو کر کہتی تھی، مولا آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن ہائے پورا گھر برباد ہو گیا۔ اسی طرح رات بھر گریاں بکا ہوتا رہا۔ شیرین کے قلعے سے قافلہ صبح کو پھر روانہ ہو گیا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ کھولی کے ہاتھ میں نیزہ پر سر حسین تھا۔ ایک جگہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کھولی نے بہت کوشش کی اور زور لگایا لیکن نیزہ نہیں نکلا۔ شمر ملعون تازیانہ لے کر عابد بیمار کے پاس آیا اور اس نے وہ بے ادبی کی جس سے بیمار لرز گیا۔ عابد بیمار سر حسین کے پاس آ کر فریاد کی، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں رہی۔ سر حسین سے آواز آئی، بیٹا میں کس طرح چلوں؟ لاڈلی سکینہ ناکے سے گر کر پیچھے رہ گئی ہے۔ جناب زینب نے جب یہ سنا بے تاب ہو کر اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے پیچھے چل دی۔ قافلہ روک دیا گیا۔ اہل حرم بچی کو تلاش کرنے لگے۔ جناب زینب کا یہ علم تھا کہ بار بار آواز دے رہی تھی، میری یتیم بچی سکینہ تم کہاں ہو؟ آواز تو کہاں ہو؟ جناب زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ بچی کو گود میں لیے تپتی ریت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی۔ معظمہ نے فرمایا، آہستہ آواز تو، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ جناب زینب نے پاس جا کر فرمایا، بی بی آپ کا احسان ہے ہم پر، آپ نے اس بے وارث بچی کی خبر گیری کی، خدا آپ کو اس کا جرائے خیر دے۔ ہمارے اوپر تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں۔ اتنا سننا تھا۔ معظمہ نے چہرے کا نقاب ہٹایا اور فرمایا، زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ میں تیری دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہوں جس